ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فلک بولا کہ مجھ پر ملائکہ باصفا ہوں گے، زمین بولی مجھ پر انبیاء اور اولیاء ہوں گے، فلک بولا کہ ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ ہے، فلک بولا مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے، سبحان اللہ۔ فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے، خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد، سبحان اللہ۔ بے شک۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، ماشاءاللہ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت محفل میرے بھائی غلام مصطفیٰ نے سجائی، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ پاک میرے بھائی غلام مصطفیٰ کو ہمیشہ خوشحال و آباد رکھے، اور اللہ پاک میرے بھائی کو اگلے سال اس سے بھی بڑی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ آپ سب جتنے بھی اس محفل میں تشریف لائے ہو، جس مقصد کے لیے آئے ہو، جس مراد کے لیے آئے ہو، میری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین آمین، بولو آمین۔ میرے بھائیوں، آپ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ او میرے بھائیوں، میں نے مختصر سا بیان کرنا ہے، صرف 3 گھنٹے۔ آپ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ او میرے بھائیوں، میں نے صرف 30 منٹ بیان کرنا ہے، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ محفل میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، زندگی کا وہی وقت قیمتی ہے اور وہی گھڑیاں اچھی ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل میں گزرتی ہیں۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، فرمایا اے میرے صحابہ، جب جنت
کے باغ میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو، اپنی غذا لے لیا کرو۔ تو حیران ہو کر اصحاب رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں پر ہیں؟ تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا، اے میرے صحابہ، جو اللہ پاک کے ذکر کی محفل ہوتی ہے نا، وہی جنت کا باغ ہوتی ہے۔ او میرے بھائیو، جو اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل ہوتی ہے نا، وہی جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو اب اس حدیث رسول کی روشنی میں ہم سب اس وقت جنت کے باغ میں ہیں، اور یہ محفل کروانے والے، بزم سجانے والے، یہ ہمارے محسن ہوتے ہیں، یعنی ہم پر احسان کرتے ہیں کہ ہمیں گھروں کی نحوستوں سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب اس حدیث رسول کی روشنی میں جو وقت ہمارا محفل میں گزر رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقت ہمارا جنت میں گزر رہا ہے۔ تو اب یہ حدیث بتا یہ رہی ہے کہ اگر ذکر رسول کی محفل جنگل میں بھی سجائے جائے نا، تو اسے بھی جنت بنا دیتی ہے۔ جنگل میں بھی سجائی جائے، اسے بھی جنت بنا دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب اس وقت جنت میں آئے بیٹھے ہیں، یعنی ذکر رسول کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ اور ہاں، جو لوگ آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، انہیں اپنی قسمت پر رونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم محفل میں نہیں گئے تھے، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم اتنے بد نصیب ہیں، اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جا سکے۔ اور میرے بھائیوں، جو لوگ دکانیں چھوڑ کر، ٹی وی چھوڑ کر، تاش کی بازی چھوڑ کر، حقہ چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آ سکا، وہ قبر سے اٹھ کر پل صراط کراس کر کے اس جنت میں کیسے جا سکے گا؟ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مسجد کو، اللہ کا گھر مسجد، اسے بھی دنیا میں جنت بنا دیا ہے، اور ذکر رسول کی محفل یہ بھی جنت ہے۔ ذکر رسول کی محفل یہ بھی جنت ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے ان دونوں کو دنیا میں جنت بنا دیا ہے۔ تو جو دنیا کی اس جنت میں نہیں آیا، حالانکہ اس جنت میں آنا تو آسان ہے نا، جو اس جنت میں نہیں آیا وہ قبر سے اٹھ کر پل صراط کراس کر کے اس جنت میں کیسے جا سکے گا؟ اللہ اللہ، بے شک بے شک۔ اچھا میرے بھائیوں، اب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہے، تم کوئی بندہ دیکھو اس کا عقیدہ صحیح ہو اور وہ مسجد آتا جاتا ہو، جنت آتا جاتا ہو، تو فرمایا تم اس کی گواہی دے سکتے ہو کہ وہ جنتی ہے، کیونکہ وہ مسجد آتا جاتا ہے، جنت آتا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب محفل میں آئے بیٹھے ہیں، جنت میں آئے بیٹھے ہیں، ذکر رسول کے محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اب آپ دیکھیں، ہر بندے کی طلب ہے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ مجھے جنت مل جائے، میں جنت میں پہنچ جاؤں، مجھے جنت مل جائے، مجھے جنت مل جائے، ہے نا؟ سب کی خواہش ہے، سب کی طلب ہے کہ مجھے جنت مل جائے، میں جنت میں چلا جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں۔ اب اللہ رب العزت نے مسجد کو دنیا میں جنت بنا دیا ہے، اب طلب بھی ہے، کہتے بھی ہیں کہ جنت مل جائے، اور آتے بھی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے نا، اڈے بھرے ہو، بیٹھ کے آباد ہو، چوکوں پر رش لگا ہوا ہو، اور جنت ویران پڑی ہو، اللہ اللہ، وہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں ہے۔ او میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے دنیا میں
مسجد کو اور ذکر رسول کی محفل کو جنت بنا دیا ہے۔ بے شک بے شک، سارے بولو کیا بنا دیا ہے؟ جنت بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب آپ دیکھیں 15ویں صدی میں آج فتنوں کا دور ہے، ہم نے محفل سجائی تو ذکر رسول سے یہ جنت بن گئی، ذکر رسول سے یہ جنت بن گئی۔ 15ویں صدی میں ذکر رسول سے یہ جنت بن گئی۔ اب 15 صدیاں پہلے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حضرت امیر معاویہ جب وہ محفل سجاتے تھے تو ان کی محفل کا کیا مقام ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں بلکہ خود ذات رسول ہوتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں ہے تو یہ جنت، اب یہ جنت بن گئی ہے ذکر رسول سے۔ ذکر رسول سے تو جو 15 صدیاں پہلے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، امیر معاویہ ان کا کیا مقام ہوگا، ان کی محفل کا کیا مقام ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں بلکہ خود ذات رسول ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا میرے بھائیوں اب ہے تو یہ جنت، ہے تو یہ جنت مگر نظر نہیں آتی۔ او میرے بھائیوں اگر اللہ پاک دکھا دینا، اگر اللہ پاک دکھا دینا تو جو لوگ نہیں آئے وہ بھی سر کے بل آ جائیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، میں سنوا کے منوانا چاہتا ہوں، میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، میں سب کچھ اپنے رسول سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اللہ پاک دکھا سکتا ہے لیکن فرمایا میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا۔ اگر تم نے دیکھ کے مانا، اگر تم نے دیکھ کے مانا پھر وسیلہ آنکھیں بنے گی۔ اگر سب کچھ میرے رسول سے سن کے مانو گے، اگر سن کے مانو گے تو پھر وسیلہ میرا رسول بنے گا۔ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ دکھا سکتا ہوں لیکن میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا۔ اگر تم نے دیکھ کے مانا پھر وسیلہ آنکھیں بنیں گی، اگر دیکھ کے تم نے مانا پھر وسیلہ آنکھیں بنے گی، اگر سن کر مانو گے، سن کر مانو گے پھر وسیلہ میرا رسول بنے گا۔ میرے بھائیوں یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب اس وقت جنت میں آئے بیٹھے ہیں، یعنی ذکر رسول کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اچھا میرے بھائیوں اب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ سے نا ایک شخص نے پوچھا کہ حضور وجہ کیا ہے جہاں پر ڈھول ڈھمکوں کی محفل ہو، ناچنے والیاں ہوں، گانے والے ہوں، موسیقی ہو، میوزک ہو، وہاں پر کسی کو بھی نیند نہیں آتی اور ذکر رسول کی محفل میں سب کو نیند آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اب اس کا سوال تو ذرا دیکھو، وہ پوچھ رہا ہے حضور جہاں پر ڈھول ڈھمکے ہوں، ناچنے والیاں ہوں، گانے والے ہوں، موسیقی کی محفل ہو، وہاں پر کسی کو بھی نیند نہیں آتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے بھی جاگتے ہیں، جوان آدمی بھی جاگتا ہے، بوڑھے بھی جاگتے ہیں، لیکن ذکر رسول کی محفل میں سب کو نیند آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں او بندے سن، نیند کانٹوں پر نہیں آتی پھولوں پر آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جو ڈھول ڈھمکوں کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے نا وہ بدبخت کانٹوں پر بیٹھا ہوتا ہے، اور جو ذکر رسول میں آتا ہے وہ پھولوں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا نیند کانٹوں پر نہیں آتی پھولوں پر آتی ہے۔ میرے بھائیو یہ تو پھر قبر میں پتہ چلے گا نا، جب قبر میں اتارے جائیں گے یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور یہ آنکھیں کھل جائیں گی، یہ آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ تو پھر قبر میں پتہ چلے گا نا کہ زندگی کانٹوں پر گزاری ہے یا پھولوں پر گزاری ہے۔ او میرے بھائیو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ جب ہم مسجد کے لیے یا مسجد کے لیے چندہ دیتے ہیں یا کسی محفل کے لیے چندہ دیتے ہیں تو ہم نے 100 روپے دیے، 100 روپیہ دیا، 50 روپے دیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ او میرے بھائیو احسان تو اس کملی والے نے ہم پر کیا ہے، احسان تو اس کملی والے نے ہم پر کیا ہے جس نے 50 روپے میں ہمیں جنت دے دی، 10 روپے میں ہمیں جنت دے دی۔ احسان تو اس کملی والے کا ہے ہم سب پر۔ اور میرے بزرگوں ماشاءاللہ یہ بچے آئے بیٹھے ہیں جو بڑے اس محفل میں نہیں آئے، آ سکتے تھے مگر نہیں آئے،
جب بڑے اس محفل میں آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، یہ بچے آئے بیٹھے ہیں، تو اب منظر یہ بن گیا ہے کہ وہ بڑے نہ آ کے چھوٹے بن گئے ہیں اور یہ چھوٹے آ کے بڑے بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتی لا کے سٹیج تے آئی جائے تھلے لا دو۔ او میرے بزرگوں، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اب راتیں تو بہت گزاری ہوں گی ہم نے، کیونکہ 364 دن گزرتے ہیں سال میں، اور قیامت والے دن ہر رات کا حساب ہونا ہے۔ اللہ جب ہر رات کا حساب لے گا، توجہ، اللہ جب ہر رات کا حساب لے گا تو کوئی سوچے گا میں ناچ گانے میں تھا، کوئی کہے گا میں باہر پھٹے پر بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا، کوئی کہے گا میں سو رہا تھا، کوئی سوچے گا میں ہوٹل پہ تھا۔ میرے بزرگوں، شرم آئے گی ہر رات کا حساب دینے میں، لیکن جب آج کی رات کا تذکرہ ہوگا نا، اللہ جب پوچھے گا کہ 10 نومبر کی رات کو تم نے کیا کیا تھا، تو ہم کہیں گے مالک پوچھ۔ اپنے محبوب کے نوکر غلام مصطفیٰ سے انہوں نے محفل سجائی اور حضور کی شانیں سننے کے لیے ہم سب آ گئے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ آج کی رات کا حساب گردن جھکا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر دیں گے کہ مالک رات کہیں ایری غیری جگہ پر نہیں گزاری، رات کہیں ایری غیری باری جگہ پر نہیں گزاری، تیرے محبوب کے ذکر کی محفل میں گزاری تھی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ میرے بھائیوں، تو یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب جنت میں آئے بیٹھے ہیں، یعنی ذکر رسول کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ او میرے بزرگوں، تھکے بیٹھے ہو یار، ایک مرتبہ سبحان اللہ تو کہو نا۔ اچھا میرے بزرگوں، اب یہ آپ سب نا میلاد پاک کی محفل میں آئے ہو، میلاد پاک کی، اور یہ میرے بھائی غلام مصطفیٰ نے ماشاءاللہ محفل سجائی۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک ان کے دادی اور دادا جان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بول آمین۔ ماشاءاللہ انہوں نے محفل سجائی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ آج کی یہ محفل میلاد پاک کے لیے سجائی ہے، میلاد پاک کے لیے، اور یہ آپ سب بھی میلاد پاک کی محفل میں آئے ہو، میلاد پاک کی۔ تو لفظ ہے میلاد، لفظ ہے میلاد، انکل جی آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ لفظ ہے میلاد، میلاد مولود سے ہے، کسی کے آنے کو میلاد کہتے ہیں۔ آنے والا کب آیا، کس رات آیا، کس وقت آیا، ماں کون ہے، باپ کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، نانا کون ہے، نانی کون ہے، آنے والا کون ہے، بھیجنے والا کون ہے، اسے میلاد کہتے ہیں، اسے میلاد کہتے ہیں۔ اور یہ نہ ہی کوئی شرک ہے اور نہ ہی بدعت، تو لفظ ہے میلاد، میلاد مولود سے ہے، کسی کے آنے کو میلاد کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کیسے آئے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیسے آئے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیسے آئے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کیسے آئے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے آئے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیسے آئے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کیسے آئے، اللہ بیان کر رہا ہے۔ میرے بزرگوں، علیہ السلام کا آنا رب بیان کر رہا ہے، صلی اللہ کا آنا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جی علیہ السلام کا آنا خود خدا بیان کر رہا ہے، صلی اللہ کا آنا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ او میرے بھائیوں، علیہ السلام کی ذمہ داری پوری ہوتی ہی نہیں تھی، علیہ السلام کی ڈیوٹی تب تک پوری ہوتی ہی نہیں تھی جب تک اپنی امت کو صلی اللہ کا نام بتائیں۔ علیہ السلام چاہے ابراہیم ہو، علیہ السلام چاہے عیسیٰ ہو، علیہ السلام چاہے موسیٰ ہو، جب تک اپنی امت کو صلی اللہ کا نام بتائیں ڈیوٹی پوری ہوتی ہی نہیں تھی۔ ڈیوٹی پوری ہوتی ہی تب تھی جب بات صلی اللہ کی کریں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے بھائیو، اب یہ ایمانداری کی بات ہے کہ علیہ السلام صلی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، اور علیہ السلام ہو کر
کر صلی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، علیہ السلام ہو کر صلی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، علیہ السلام صلی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، تو میرے بھائیوں اب آپ بتاؤ ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں جب تک صلی اللہ کا ذکر نہ کریں؟ سبحان اللہ، بے شک ہم نے تو ماشاءاللہ یہ محفل سجائی ہی ان کے ذکر کے لیے، سبحان اللہ، بولو تو صحیح۔ اچھا میرے بزرگ، اب اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے علیہ السلام کو جمع کیا، توجہ، اللہ رب العزت نے علیہ السلام کو جمع کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَالْحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے علیہ السلام کو جمع کیا، فرمایا نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر میرا ایک رسول آئے گا، پھر میرا ایک رسول آئے گا۔ میں نے عرض کی کہ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وہ ایسا ہوگا، وہ ہاتھ اٹھائے گا میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وہ ایسا ہوگا، وہ ہاتھ اٹھائے گا میں ابو ہریرہ کی اماں صاحب ایمان بنا دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وہ ایسا ہوگا، وہ ہاتھ اٹھائے گا میں بدر فتح کرا دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ ہاتھ اٹھائے گا میں جابر کے کھانے میں برکتیں عطا کر دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ ہاتھ اٹھائے گا میں شیر خدا پر گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وہ ایسا ہوگا، وہ اپنے پیارے پیارے ہاتھ بلال حبشی کے چہرے پر پھیر دے گا، میں اس کا چہرہ 14ویں کی رات کی طرح چمکا دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ کھارے کنویں کو میٹھا کر دے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ نابینوں کو بینائی دے دے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ فرش سے عرش پر آ جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ جبرائیل سے بھی آگے آ جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ سو جائے گا تو میرا جمین علی جب جاگے گا تو اللہ سے ہم کلامی۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا میں اس کی انگلیوں سے پانی کا چشمے جاری کر دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ لڑتے ہوں کو ملا دے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبرائیل بھی سدرہ سے آئے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کے دروازے پر موت کو ٹال دیا جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بھی بدل جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کے ایک اشارے سے میں کائنات کا نظام بدل دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جائے گی۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کی پیدائش پر اس کی اماں کی خدمت کرنے کے لیے کبھی حوا آئے گی، کبھی آسیہ آئے گی تو کبھی مریم آئے گی۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کی آمد پر کعبہ بھی جھومے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی خیرات مانگے گی۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کے ایک اشارے سے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کے ایک اشارے سے سورج بھی واپس پلٹ آئے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے اس کے بیٹھنے پر کھانا ختم نہیں ہوگا، حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا گوہ بھی اس کا کلمہ پڑھے گی۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا بھیڑیا بھی اس کی نبوت کی گواہی دے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا بکریاں بھی اس کی رسالت پر قربان ہوں گی۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا سارے نبی اپنے اپنے ادوار میں کلمہ پڑھاتے ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تب وہ کسی اور کا نہیں اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کا نام میں جنت کے دروازے پر لکھ دوں گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا کرسی بھی اس کے نام سے مزین ہوگی۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا جبرائیل کو قرار اس کے نام کے صدقے ملے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا آدم کی توبہ اس کے نام کے صدقے میں قبول ہوگی۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا جو پیاس میں اس کا چہرہ دیکھے گا اس کی پیاس مٹ جائے گی، جو بھوک میں اس کا نام لے گا اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ جہنمی کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے دیکھ لے گا تو جہنمی بھی جنتی بن جائے گا۔ یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب قیامت والے دن آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، آنسو بہائیں گے، میں امت کے لیے جنت کے 8 دروازے
आंखें खोल दूंगा। या अल्लाह वो कैसा होगा? फरमाया वो बाथरूम में जाएगा, वहां से भी खुशबुएं उठनी शुरू हो जाएंगी। या अल्लाह वो कैसा होगा? फरमाया सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी और मैं उसको अर्श पर बुलाकर खुद मुलाकात करूंगा। या अल्लाह वो कैसा होगा? अल्लाह फरमाता है वो ऐसा होगा, ऐ मेरे महबूब तू गुफ्तगू करेगा, मैं हदीस बना दूंगा, तू अमल करेगा, मैं शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तू हाँ करेगा, तू हाँ करेगा हिलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। तू बैठ जाएगा जमीन को पस्ती दे दूंगा। ऐ मेरे महबूब तू खड़ा हो, मैं आसमान को बुलंदी दे दूंगा, मैं आसमान को बुलंदी दे दूंगा। ऐ मेरे महबूब तू अपनी काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल, मैं रात बना दूंगा। जुल्फे चेहरे से उठा, मैं दिन बना दूंगा। मेरे भाइयों सारी दुनिया खुदा को तलाश कर रही है और खुदा अपने हबीब को अर्श पर बुलाकर खुद मुलाकात कर रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, हाथ चक मेरा वीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, हैदरी, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों सारी दुनिया खुदा को तलाश कर रही है और खुदा अपने हबीब को अर्श पर बुलाकर खुद मुलाकात कर। सुभान अल्लाह, बोलो तो सही। सुभान अल्लाह। मैंने लगता पीर साहब थके बैठे ने, है ना जी जी। ते पीर साहब ने तो ये भी फरमाइश है कि शाने वाले बैत भी बयान करनी है। ते जेड़ा आपां सारे भला किन्ने बजे तक बहना वा? 12 बजे तक बहना वा, 10:15 हो गए आ। केड़ा बंदा बह सकता 12 बजे तक? ये तुहानू पता कि अल्लाह ताला ने सेहत दी, ताकत दी आ, ते तां आपां इत्थों तक पहुंचे आ। एवें ना जेड़े साडे बुजुर्ग बैठे ने माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हां लंबी जिंदगी देवे। मेरे आ छोटे बच्चे भरा सारे है बैठे ने। अल्लाह पाक ने सानू सेहत दी आ, तंदरुस्ती दी आ, हिम्मत दी आ, तौफीक दी आ, तां इस महफिल च आके बैठे आ। ते पीर साहब ने दस्सिया ना कि हजूर पाक दी हदीस आ कि आपां इस टाइम जन्नत दे बाग च बैठे आ ते जाग के बहना वा। पीर साहब दी उम्र वेखो, ताकत वेखो, ते उन्हां दा ज़ौक वेखो, ते अपना शौक भी वेखो। ते तुसी जरा जाग के बहना वा ना, अगर सुनना वा ते इंशाअल्लाह शाने वाले बैत भी बयान होएगी। ते हुण नारे दा जवाब दिओ, पता लगे इस महल्ले दे विच कि हजूर दे गुलाम बैठे ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, रसूल के गुलाम हैं। तो मेरे भाइयों आप सब ये मिलाद पाक की महफिल में आए हो। मेरे भाई ने माशाल्लाह ये मिलाद पाक की महफिल सजाई है। हमने ये महफिल सजाई है सल्लल्लाह के जिक्र के लिए और मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक इसी जिक्र के सदके, आका के जिक्र के सदके जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद अता फरमाएगा। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाएगा। जो परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाएगा। आमीन आमीन आमीन। अच्छा मेरे भाइयों, अब ये कुरान पाक, तवज्जो मेरी तरफ देखो सारे, ये कुरान पाक, इसमें सूरत कसस कुरान पाक की 28 नंबर सूरत है। और यहाँ पर एक बंदा है, उसने कहा था मैं मिलाद होने ही नहीं दूंगा। मेरे भाइयों, नजूमियों ने उससे बता दिया था कि मिलाद होने वाला है, यानी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, मूसा अलैहिस्सलाम आने वाला है, फिर तेरा तख्ता उलट जाएगा। तो जब तख्त पर बैठे हुए फिरौन बादशाह ने ये सुना ना कि मिलाद होने वाला है, मेरे बुजुर्गों जब मैं कहूँ ना मिलाद होने वाला है तो आपने समझना है कि नबी आने वाला है। तो उसने कहा मिलाद होने वाला है, होने ही नहीं दूंगा, ना मिलाद होगा, ना नबी आएगा, ना मेरा तख्ता उल्टेगा। अल्लाह 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 अल्लाह। पता चला जिसने कल इरादा किया कि मिलाद अदा हो उसे फिरौन लिखा गया। जिसने कल इरादा किया कि मिलाद ना हो उसे फिरौन लिखा गया। मुअर्रिखीन ने
نے فرعون لکھا اور جو آج ارادہ کرے کہ میلاد نہ ہو آگے آپ خود سمجھدار ہیں اللہ حق محمد یا محمد حق محمد حق محمد کیا بات ہے اچھا جی آپ فرعون نے پورا ٹل لگا دیا اور اللہ رب العزت نے اس کا ٹل قرآن مجید میں بیان فرمایا اس نے کہا جی اس نے کہا میرا طریقہ یہ ہوگا واردات کا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم میرا طریقہ یہ ہوگا واردات کا کہ جس گھر بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو ذبح کر دو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ وہ کون سا نبی ہے جس کے آنے پر اللہ رب العزت نے گھر گھر بیٹا عطا کیا اللہ 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 حق محمد یا محمد وہ کون سا نبی ہے جس کے آنے پر اللہ رب العزت نے گھر گھر بیٹے عطا کیے مصطفیٰ آئے گھر گھر بیٹا پیدا ہوا نا تو میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ مالک بیٹی تو رحمت ہے بیٹا تو نعمت ہے تو نے مصطفیٰ کے آنے پر بیٹیاں کیوں نہیں دی بیٹے کیوں دیے تو مالک بیٹی تو ایسی رحمت ہے کہ ایک دن حضور منبر پر فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ جو تین بیٹیوں کا نکاح کرے گا وہ جنتی ہے ایک صحابی رسول کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ میری تو صرف 2 بیٹیاں ہیں سرکار نے فرمایا بیٹھ جا جو 2 بیٹیوں کا نکاح کرے گا وہ بھی جنتی ہے ایک اور کھڑا ہوا کہنے لگا سرکار میری تو صرف 1 بیٹی ہے سرکار نے فرمایا بیٹھ جا جو 1 بیٹی کی صحیح پرورش کر کے اس کا نکاح کرے گا محمد گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے کیا بات ہے تو میں نے عرض کی کہ مالک بیٹی تو رحمت ہے بیٹا تو نعمت ہے تو نے مصطفیٰ کے آنے پر بیٹیاں کیوں نہیں دی بیٹے کیوں دیے تو مالک نے فرمایا خوشی ہی بڑی ہے میلاد کی خوشی بڑی ہے اب ایک جملہ تو یہ ہو گیا دوسرا جملہ بھی سن لو میں نے عرض کے مالک آپ نے بیٹیاں کیوں نہیں دی مالک نے فرمایا مکے والوں کا میں جانتا ہوں فرمایا جس گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے نا یہ کافر منہ بنا لیا کرتے ہیں ان کا منہ بن جاتا ہے میرے بھائیو اسلام ہو دین کی فلسفی یہ نہیں ہے کہ اللہ بیٹی دے تو منہ پر 12 بجے ہو اللہ بیٹی دے پھر بھی منہ پر پھول کھلنے چاہیے مجھے نبوت کے منصب سے نظر آ رہا ہے نبوت کے منصب سے کہ میرے نبی نے اگر پیار کیا تو بیٹی سے پیار کیا میرے نبی کی اگر نسل چلی تو بیٹی سے چلی حضرت علی نے پیار کیا تو بیٹی سے پیار کیا شیر خدا نے پیار کیا تو بیٹی سے پیار کیا ابو بکر نے تو ایسا پیار کیا کہ بیٹی کو سرکار پر قربان کر دیا سبحان اللہ تو میں نے عرض کی کہ مالک مصطفیٰ کے آنے پر آپ نے بیٹے کیوں دیے بیٹیاں کیوں نہیں دی مالک نے فرمایا یہ مکے والوں کا نا میں جانتا ہوں کہ جس گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے یہ کافر منہ بنا لیا کرتے ہیں ان کا منہ بن جاتا ہے فرمایا میں نے مصطفیٰ کے آنے پر بیٹے اس لیے دیے کہ یہ نہ ہو محمد آ رہے ہوں اور ان کے منہ بنے ہوں اللہ تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ فرمایا یہ نہ ہو کہ محمد آ رہے ہوں اور ان کے منہ بنے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک بھی یہ چاہتا ہے کہ جب میلاد ہو رہا ہو نا تو بندے مسکراتے ہوئے ہوں سبحان اللہ 34 نمبر منہ بنا کے نہیں بینا مسکرانا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اچھا میرے بھائی اب فرعون نے پورا ٹل لگا دیا لیکن پھر بھی نبی آ گئے میلاد ہو گیا نبی اپنی ماں کی گود میں آ گئے اچھا میرے بھائیو اس کا مطلب ہے فرعون
کل بھی ٹیل لگاتا رہا. اللہ 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 اللہ. فرعون کل بھی ٹیل لگاتا رہا اور میلاد کل بھی ہو گیا تھا اور آج بھی ہو گیا ہے. کیا بات ہے کیا بات. اچھا جی اب فرعون کہنے لگا فوجیو لگتا ہے فلاں کار چ نا بچہ بچی ہوئی ہے, جاؤ کوئی تلاشی لے آؤ, جاؤ تلاشی لے آؤ. اچھا اور فرعون دے فوجی آئے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی نے نا موسیٰ علیہ السلام نو تندور وچ رکھیا تے اوتے ٹکن دے دیتا. فرعون دے فوجی آئے تلاشی لین دے بعد فوج مایوس ہو کے چلی گئی. تے ہن اچھا فوج باہر جا کے پتہ کی کہندی ہے, فوج کہندی ہے نا ویکھنا ویکھنا ایویں ہی فرعون نو بھلیکھا ہی لگیا ہے نا ویکھنا ایویں ہی فرعون نو بھلیکھا ہی لگیا ہے نا ویکھنا ایویں ہی فرعون نو بھلیکھا ہی لگیا ہے. اے اللہ دی قسم فرعون کل بھی بھلیکھے چ سی تے فرعون آج بھی بھلیکھے چ. اللہ 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 کیا بات ہے. بے شک کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, ہاتھ چوک میرا ویر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. اچھا جی فوج تلاشی لینے کے بعد چلی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے فرمایا نیند ہی ہے, میں نے آپ کا بھائی تندور میں رکھا ہے, ذرا تندور میں سے اپنے بھیا کو نکال کر لا. میرے بزرگوں جب تندور کا نام آیا تو بیٹی کے دل کو کچھ ہوا. بیٹی کہتی ہے امی میں تو ابھی آگ جلا آئی ہوں. آگ کا نام آیا, ماں کے دل کو کچھ ہوا. بھاگ کے ماں نے تندور کا ڈھکن اٹھایا اور دیکھا کہ اندر ایک دن کا نبی آگ کے شعلوں میں کھیل رہا تھا. اس کا مطلب ہے ان نبیوں کو آگ نہیں لگتی تھی کیونکہ یہ صلی اللہ کی باتیں کرتے رہے ہیں, یہ صلی اللہ کا میلاد پڑھتے رہے ہیں, یہ صلی اللہ کا درس دیتے رہے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تندور میں سے ہاتھ باہر نکال دیا. امی میں نبی ہوں, میں نہیں دیکھ سکتا تیرے متھے پر کوئی پریشانی آ جائے. او امی اگر میں نے ماں کی مشکل حل نہ کی تو امت مشکل کشا کیسے مانے گی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ انکل جی مجھے نوٹ دے رہے ہیں, یہ ماشاءاللہ مجھے حضور کا صدقہ دے رہے ہیں اور میری دل سے دعا ہے اللہ پاک انشاءاللہ میرے انکل جی کو ایک نوٹ کے بدلے 10 نوٹ عطا کرے گا انشاءاللہ. اچھا میرے بھائیوں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تندور سے باہر ہاتھ نکال دیا کہ امی میں نبی ہوں, میں نہیں دیکھ سکتا کہ تیرے متھے پر کوئی پریشانی آ جائے. اور امی اگر میں نے ماں کی مشکل حل نہ کی تو امت مشکل کشا کیسے مانے گی. پریشان حاجرہ کبھی صفا پہ بھاگتی ہے کبھی مروہ پہ دوڑ لگاتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ اماں پریشان ہے. فرمایا امی تو ایسے ہی گھبرا گئی ہے, اماں تو ایمیں گھبرا گئی, اڈی مار کے میں مشکل حل نہ کرتا. حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ جو مشکل پہاڑوں پر چڑھنے سے حل نہیں ہوئی وہ مشکل تو اس نبی کی اڈی کے صدقے میں حل ہو گئی ہے. اچھا میرے بزرگوں اب سورۃ بقرہ 2 نمبر سورت ہے اور میں اس کی 60 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اکٹھی ہو کر نا ساری قوم موسیٰ نبی کے پاس آئی. اکٹھی ہو کر ساری قوم موسیٰ نبی کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے پانی چاہیے. او میرے بھائیو سنی ہو شیعہ ہو دیوبندی ہو جو بھی ہو قرآن تو مانتے ہو نا. سبحان اللہ. جس کے سینے میں قرآن کا جتنا پیار ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. کیا بات ہے. ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے. اچھا میرے بھائیو اب یہ ہو گیا, اب آگے سنو. حضرت نوح علیہ السلام کٹھی ہو کر نا ساری قوم, اللہ نے فرمایا کٹھی ہو کر ساری قوم نوح نبی کے پاس آ گئی اور آ کر کہتی ہے کہ جناب پانی چاہیے. تو حضرت نوح نبی نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, فرمایا اٹھاؤ میرے ساتھ ہاتھ, اللہ سے معافی مانگو, اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اے معافی تو مانگو وہ فوراً معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, منہ پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے پانی تمہیں میں لے دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام آپ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں بادلوں میں سے پانی آ جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ ایڑی رگڑتے ہیں ریت کے ٹبے میں سے پانی آ جاتا ہے. تو جناب اب باری آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی, کٹھی ہو کر ساری قوم موسیٰ نبی کے پاس آئی اور آ کر
آتی ہے فَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہ حضور پانی چاہیے پانی چاہیے پانی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک اور میں کی کراں مالک اب میں کیا کروں. مالک نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ موسیٰ آپ ڈنڈا مارو پتھر پر 12 چشمے میں جاری کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا پتھر پر مارتے ہیں پتھر میں سے پانی آ جاتا ہے. آپ کا ڈنڈا لگنے کی دیر ہے پتھر میں سے پانی آ جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ ایڑی رگڑتے ہیں ریت کا ٹپے میں سے پانی آ جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں بادلوں میں سے پانی آ جاتا ہے. تو جناب اب باری آ گئی ہمارا میلاد والا نبی کی. صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پانی چاہیے. مصطفیٰ نے نہ ایڑی رگڑی نہ ڈنڈا مارا نہ ہاتھ اٹھائے. مصطفیٰ نے ایسے انگلیاں سامنے کی. صحابہ کہتے ہیں حد ہو گئی ہے اوہ حد ہو گئی ہے ادھر تو انگلیوں سے پانی نکلتا ہے. اللہ 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 اللہ. نعرہ تکبیر. ہاتھ چک میرا ویر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ خلافت. نعرہ حیدری. کیا بات ہے سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں حد ہو گئی ہے ادھر تو انگلیوں سے پانی نکلتا ہے. بھائی بولو تو صحیح. تو میرے بھائیو اب اس کا مطلب ہے کہ ان نبیوں کو آگ نہیں لگتی تھی کیونکہ یہ صلی اللہ کی باتیں کرتے رہے ہیں صلی اللہ کا میلاد پڑھتے رہے ہیں صلی اللہ کا درس دیتے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو اگر ہم بھی سچے دل سے صلی اللہ کا ذکر کریں تو ہمیں آگ کیسے جلا سکتی اللہ ہے. اللہ اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. میں سون نہیں دینا کسی نے ٹھیک ہے نا. ہاتھ چک کے ذرا جواب دو نا. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. کیا بات. میرے بھائیو توجہ انکل توجہ. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی امی پر وحی کی کہ اے موسیٰ کی امی اگر تو پریشان ہے تو میرے نبی کو دریا میں چھوڑ دے میں جانوں اور میلاد والا جانے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں چھوڑ دیا. اب پانی پر تیرتا ہوا نبی دریائے نیل کی چھلوں میں تیرتا ہوا نبی پانی پر تیرتا ہوا نبی منہ پر تیرتا ہوا نبی. میرے بزرگوں یہ عبرانی زبان میں نا پانی کو کہتے ہیں منہ. کیا کہتے ہیں منہ. اور جب وہ صندوق درخت کے پاس آ کے رکا نا تو اب درخت کو عبرانی زبان میں کہتے ہیں سا یعنی منہ پر تیرتا ہوا سا کے پاس رکا یعنی منہ سا. بھائی عجب ہی نہیں سمجھے. سبحان اللہ. موسیٰ. تو حضرت آسیہ نے دیکھا تو آپ نے حضرت آسیہ نے دیکھا کہ صندوق پانی میں تیر رہا ہے تو آپ نے اپنے نوکروں کو بھیجا فرمایا جاؤ یہ صندوق نکال کر آؤ. جب صندوق لائے نا تو عرض کرتی ہے مالک بڑا پیارا صندوق ہے. جب صندوق کھولا نا اندر دیکھا کہ نبوت کی چمک حضرت آسیہ کے چہرے پر پڑی. منہ میں سے بے ساختہ نکل گیا موسیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. موسیٰ عرض کے مالک یہ بچہ تو بڑا ہی پیارا ہے مالک کمال کا بچہ ہے مالک بڑا ہی پیارا بچہ ہے کمال کا بچہ ہے. موسیٰ بڑے پیارے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بڑے پیارے ہیں. آدم علیہ السلام بڑے پیارے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے ہیں. یوسف علیہ السلام 1.25 لاکھ پیارے ہیں. اے اللہ کی عزت کی قسم محمد ان پیاروں میں سے پیارا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا میرے بھائیو اب حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے پلوں میں لپیٹا اور اپنے محل میں لے کر آ گئی. تو فرعون کہنے لگا رک آسیہ رک آسیہ رک. آپ نے فرمایا رک آسیہ رک. وہ کہتا ہے رک. تو فرعون کہنے لگا فرعون کہتا ہے یہ تیرے پلوں میں کیا ہے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں. کہتا ہے بتا. آپ نے فرمایا کہہ رہی ہوں نا کچھ نہیں. تو کہنے لگا جا کے تلاشی کرو. جب دیکھا تو وہ بچہ تھا تو کہنے لگا جلاد تو آ کے اس کو قتل کر. اب فرعون کی بیوی بولی قالت امرأۃ فرعون اے ٹھنڈی سال ہے بڑے مروائے نہیں اے میلی اکھ نہ کری اس بچے واسطے. میلی اکھ نہ کری اس بچے واسطے.
پھر پوچھتا ہے جدو آپ نے ایویں فرمایا نا پھر طبیعت ٹھنڈی ہو گئی ہے پھر پوچھتا ہے جی اینو کیوں نہیں مارنا او میرے بھائیو وڈے وڈے فرعون بیوی دے سامنے انجی ہوندے نے اللہ 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 استاد عمران ہے سن ان رب کو بہو پیارے سبحان اللہ رب راضی ہے انات ایویں نی پیر چمدے ایسی اللہ والے آندے ان رب کو بہو پیارے خالق دی کل خدائی ہے اناد بادشاہی جو چامت دین کر دے اے دین دے سپاہی سبحان اللہ نعرہ تکبیر ہاتھ چک میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری سبحان اللہ کیا بات بھائی تھوڑی آواز کھول دیں کہنے لگا جی اینو کیوں نہیں مارنا فرمایا قرۃ عین لی اینو میں ونی ہاں تے میری اکھوں نو ٹھنڈک مل دی ہے سبحان اللہ اس کو میں دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں میں ٹھنڈک میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اب اللہ رب العزت نے قرآن میں حضرت آسیہ کے فضائل بیان کیے کہ آسیہ تیرے جیسی تیرے زمانے میں کوئی اور اعلیٰ عورت نہیں اللہ 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 تیرے جیسی تیرے زمانے میں کوئی اور اعلیٰ عورت کوئی نہیں آسیہ تیرے جیسی کوئی اور پاک نہیں آسیہ تیرے جیسی تیرے زمانے میں کوئی اور اعلیٰ عورت کوئی نہیں میں عرض کی تھی مالے کے نمازاں پڑھ بیٹھی ہے روزہ رکھ بیٹھی ہے یا حج کر کے آئی ہے یا عمرہ کر کے بیٹھی ہے فرمایا چپ کر ککھ نہیں کیتا صرف نبی نو ویکھ کے ٹھنڈک ملی سی او میرے بھائیو ایدا مطلب ہے جنہوں موسیٰ نو ویکھ کے ٹھنڈک ملے اے جنہوں موسیٰ نو ویکھ کے ٹھنڈک ملے تے اودے ورگا اودے زمانے وچ کوئی نہیں کہ جنہوں مصطفیٰ دے نا تے ٹھنڈک ملے او چپ بیٹھے اللہ 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 نعرہ تکبیر اچک میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او میرے بزرگوں صاحب کو دوست خدمت کرنا چاہتے ہو کھے ہونڈے نے جی جی یہ میرے بھائیوں میں ہماری نا مسجد بھی زیر تعمیر ہے جی ہماری ایک منٹ بھائی بیٹھ جائیں پہلے بات کرنے دیں مجھے یہ ہماری مسجد زیر تعمیر ہے تو اس مسجد کے لیے ہمیں ٹیئر گارڈن وغیرہ سیمنٹ وغیرہ یہ چاہیے تو 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے تو اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جو مسجد کے لیے 1000 روپیہ خدمت کرتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو جو خدمت کرے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی ادھر آ جائیں آپ میرے پاس ہیں آپ کا نام کیا ہے بھائی کیا بات ہے آ جائیں جی ماشاءاللہ پیارے پیر صاحب تحفہ بھی دیں جی میں کے لیے تحفہ بھی لایا پیر صاحب سب کے لیے انشاءاللہ جی انشاءاللہ اور پیارے آقا کریم کی حدیث ہے کہ جو مسجد کے لیے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی خدمت کرتا ہے نا فرمایا اللہ پاک اس کا جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے بے شک بے شک بے شک میرے بھائیوں میں آج آپ سب کے لیے ایک تحفہ بھی لے کر آیا ہوں انشاءاللہ میں آپ سب کو آج تحفہ بھی دوں گا سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کا نام کیا ہے بھائی محمد امین یہ ماشاءاللہ میرے انکل محمد امین صاحب انہوں نے مسجد کے لیے 1000 روپیہ خدمت کی ہے ماشاءاللہ یہ انکل جی یہ آپ کا تحفہ ہے ماشاءاللہ یہ سب بھائیوں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے اکرام یہ ماشاءاللہ اکرام بھائی نے یہ اکرام بھائی میری طرف سے آپ کے تحفہ ہے سبحان اللہ اتنی مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا ہے کہ نا خطاب بھی سننا ہوا ٹھیک ہے نا چلو ماشاءاللہ انہاں دا تحفہ انہاں دا بھائی دا اچھا سارے انہوں تحفہ دے ملے گا ٹھیک ہے نا خطاب تو بڑا مزہ آ رہا وا تحفہ بھی ایویں کرنا نا پیر صاحب دے خطاب دے دوران ہی جن